الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال بیمہ کمپنی سے متعلق ہے کہ یہ جو انشورنس کی اور بیمہ کمپنیاں ہیں ان کے بارے میں نے سنا ہے کہ موجودہ نظام سودی ہے اور میں نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہوا ہے، تو کیا یہ واقعی سودی نظام ہے اور سودی کاروبار کرتی ہیں اور ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا، لین دین کرنا درست ہے یا نہیں؟ بیمہ کمپنیاں یا انشورنس کی جو موجودہ کمپنیاں ہیں ان کا موجودہ نظام سودی کاروبار ہی کی ایک مکمل شکل ہے، جسے بیمہ کمپنی باہمی تعاون کا نام دیتی ہے، کبھی تکافل کا نام دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کاروبار جوئے اور سود پر مشتمل ہے اور اس کے ذریعے یہ کمپنیاں اپنا نفع کماتی ہیں۔ لائف انشورنس ہوتی ہے، جس طرح زندگی کا بیمہ ہے، ذمہ داریوں کا بیمہ ہے، املاک کا بیمہ ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے بیمے کروائے جاتے ہیں جن کا مقصد لوگوں کو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قدرتی آفات اور حادثات میں جو جانی یا مالی نقصان ہوتا ہے یہ کمپنیاں اس کی تلافی کریں گی۔ اگر کوئی شخص بیمہ کمپنیوں کو باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ قسط اپنی ادا کرتا رہتا ہے، تو اگر وہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے یا اس کو کوئی جانی یا مالی نقصان ہو جاتا ہے یا مثلا گاڑی کا حادثہ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ انشورنس کمپنی اس کی تلافی کرتی ہے۔ تو کمپنی چونکہ بیمہ داروں کی جمع کردہ رقم سودی کاروبار میں لگاتی ہے اور وہ قرض دے کر سود لیتی ہے، سود کی اس رقم سے حصہ داروں کو بھی رقم دیتی ہے اور خود بھی حصہ لیتی ہے۔ یہ اس کی اصل حقیقت ہے کہ جتنی بھی بیمہ کمپنیاں، انشورنس کی کمپنیاں اس وقت کام کر رہی ہیں ان میں چونکہ نہ صرف یہ کہ سود پایا جاتا ہے بلکہ جوا بھی پایا جاتا ہے، اور ایک اور چیز جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جس کو اسلامی قانون کی خاص اصطلاح کے اندر غرر یعنی غیر یقینی کیفیت جو ہے وہ بھی پائی جاتی ہے۔ تو اس ایک کاروبار کے اندر کئی طرح کی قباحتیں ہیں اور اس میں جرم ہے۔ جوئے سے بھی قرآن مقدس کے اندر منع کیا گیا ہے، انما الخمر والمیسر، تو میسر جو ہے یہ جوئے کو کہا جاتا ہے، اس کو گندی چیز کہا گیا ہے اور شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ تو سود تو بہت ہی سنگین نوعیت کا جرم ہے، اور اس قدر سنگین نوعیت کا جرم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی لین دین کرنے والوں کو اور اس میں کسی طرح کا بھی تعاون کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، کھلانے والے پر بھی لعنت، کھانے والے پر بھی لعنت، اور اس حدیث میں مزید آگے کہ لکھنے والے پر بھی اور لکھوانے والے پر بھی، یعنی کسی طرح کا بھی جو شخص سودی کاروبار کے اندر تعاون کرتا ہے، لکھنے لکھانے کا کام کرتا ہے، گواہ بننے کا کام کرتا ہے اور خود کھا رہا ہے، دوسروں کو کھلا رہا ہے یا ان کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے، تو ان سب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور خود قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ رب العزت نے کاروبار کو، خرید و فروخت کو، لین دین کرنے کو جائز قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور سود کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا کہ سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے جانی یا مالی نقصان سے بچ جائے گا، یا حادثات میں اس کی تلافی ہو جائے گی، یا قدرتی آفات میں اس کی تلافی ہو جائے گی، تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو توڑتے ہیں، اگر ظاہری طور پر ایک جگہ سے ان کو وقتی اور عارضی طور پر فائدہ ملتا بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کے وہ مستحق ہو جاتے ہیں، اور کئی اور طریقوں سے ایسے حادثات کا شکار ہوتے ہیں، ایسی آفات کا شکار ہوتے ہیں جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہاں سے ان کا جانی نقصان ہو جاتا ہے، مالی نقصان ہو جاتا ہے، خواہ وہ قدرتی آفات کے ذریعے ہو یا کسی اور شخص کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے ہو۔ من حیث لا یحتسب،
جہاں سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی نقصان ہو سکتا تھا، اور ان آفات کا بھی وہ شکار ہو سکتا تھا جہاں سے کوئی بیمہ کمپنیاں ان کی نہ کفالت کر سکتی ہیں اور نہ ان کی تلافی کر سکتی ہیں۔ اس لیے جائز شکل جو بھی کاروبار کی ہو، حادثات سے بچنے کی ہو، جانی یا مالی نقصان کی تلافی کی ہو، اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اور اسلام نے اس کے حوالے سے باہمی تعاون کی بے شمار شکلیں دی ہیں۔ ان میں سے ایک شکل جو ہے آج کل بیمہ کمپنیوں کے متبادل تکافل کی شکل جو ہے وہ آ چکی ہے، کیونکہ یہ قانونی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنی گاڑی روڈ پر نکالتا ہے تو اس کو بیمہ کروانا پڑتا ہے، لیکن جو شخص سود سے بچنا چاہتا ہے تو وہ کمپنیاں جو اس وقت ملک میں تکافل کے نام سے کام کرتی ہیں اور جن کے باقاعدہ شریعہ ایڈوائزر موجود ہیں اور وہ پوری طرح اہلیت بھی رکھتے ہیں شریعہ ایڈوائزر بننے کی، تو ایسی کمپنیاں جنہوں نے باقاعدہ اہل لوگوں کو، اہل علماء کو اپنا شریعہ ایڈوائزر بنایا ہوا ہے، اور وہ اس طرح کا بیمہ اگر کرتی ہیں تو وہ جائز ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ تکافل کمپنیاں جو کام کرتی ہیں وہ جوئے پر یا سود پر آگے رقم نہیں دیتی، ان پر اس بات کی پابندی ہے، اور باقاعدہ اسٹیٹ بینک کے اندر جو شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہے ان کی طرف سے جو ہدایات جاری ہوتی ہیں یا شریعہ ایڈوائزر کی طرف سے جو ہدایات ہوتی ہیں کہ وہ ہر معاملے کو الگ سے دیکھتا ہے کہ کون سی چیز شریعت کے مطابق ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، تو وہ اس کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ تو اس میں جائز صورتیں جو ہیں وہ پارٹنرشپ کی صورتیں ہیں، جائز صورتیں کاروبار کی مضاربہ کی شکلیں ہیں، اور بے شمار اور شکلیں بھی ہیں، لیکن جس صورت کا آپ نے ذکر کیا اس کا الٹرنیٹ یا متبادل کے طور پر جو ہے وہ تعاون کی ایک شکل تکافل ہے۔ اس کے بارے میں آپ مزید رہنمائی ان لوگوں سے جو کہ قرآن و سنت کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کر سکتے ہوں کہ واقعی کون سی کمپنی تکافل کے نام پر لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دے رہی ہے اور اس کا کاروبار درست ہے، تو اپنے علاقے کے مستند علماء سے آپ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال اور حرام اور جائز و ناجائز کی تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔